بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خدا کا شکر ہے خاکسار نے جو پرسوں شاید یا کل حکومت کی توجہ دلائی تھی اشرف غنی کے اس بیان کی طرف، جس میں اس نے یکڑ ماری تھی کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی حکومت کابل میں پسند نہیں کرتا اور ہم اب تک غلط فہمی رہے اور پاکستان کو یہ سمجھتے رہے وہ سمجھتے رہے، جس پر میں نے درخواست کی تھی حکومت پاکستان سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور اس بندے سے پوچھے کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم پاکستان کے بیاف پہ یا ہماری خارجہ پالیسی پہ اپنے بیان بازی کرو یا اپنا جو ہے وہ جو اپنے نظریات جو ہیں وہ تھوپنے کی کوشش کرو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں جو وزیر خارجہ دیا وہ بڑا نستعلیق قسم کا وزیر خارجہ جو بہت چبا چبا کے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ وہ کبھی زندگی میں کوئی اسٹیٹس مین شپ مجھے دکھا نہیں دی۔ وہ ہمیشہ وہ ڈپلومیسی سے سمجھتے ہیں کہ انتہائی منافقانہ قسم کا بیان دو، جو ان کی شکل سے صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دو نمبری کر رہے ہیں، یہ کوئی بیان شاہ نہیں دے رہے، بس ان کی عادتیں ہٹتے نہیں ہیں۔ ایک بیان انہوں نے دیا تھا سیدھا سعودی عرب کے متعلق کہ جی وہ جو OIC میں کشمیر کی حمایت کا، تو اس کا خمیازہ ہمیں دیکھ لیں کتنا بھگتنا پڑا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اتنا یہ لائق ہمارا وزیر خارجہ ہے جس کو ابھی ہم نے OIC میں بھی بھیج دیا تھا، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ اچھا ناظرین کرام، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان کا نے جو ہماری وزارت خارجہ ہے اس نے اس بیان کا سخت نوٹس لیا اور جو ان کا افغانستان کا سفیر ہے اس کو اسلام آباد میں طلب کر کے اس تک اپنا کنسرن پہنچایا کہ جو افغان لیڈرشپ ہے اس کو کس نے اجازت دی ہے اس طرح کی بیان بازی کرنے کی پاکستان کے بیاف پر، اور یہ جو ہے بیان جو یہ پاکستان اس کو سخت ناپسند کرتا ہے اور آئندہ پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کو بیان دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جو باتیں نظر آتی ہیں نا ہمیں، وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس طرح کہ دکھائی دیتی ہیں۔ اندر خانے کیا تیاریاں چل رہی ہیں، جو کہ اس وقت پوری قوم پر ایک بخار، ایک جذباتی بخار ہے چڑھا ہوا فلسطین کا اور بیت المقدس کا، تو ہم بڑی بے رحمی سے نظر انداز کر رہے ہیں اس کے معاملات کو، جبکہ افغانستان کے معاملات کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی عید ختم ہوئی ہے دوبارہ وہاں بہت تیزی جنگ میں آ گئی ہے اور طالبان کی پر نہ صرف حملے ہو رہے ہیں بلکہ ایئر فورس کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر طالبان جانتے ہیں ایئر فورس کے ذریعے کون حملے کرے گا، جو اس بات کی نشانی ہے کہ ممکن ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی ٹلٹ آ جائے۔ امریکہ کی کیا پالیسی ہوتی ہے؟ امریکہ کی پالیسی تو یہ ہے نا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلتا ہے، حالات کے مطابق وہ بدلتے ہیں۔ ممکن ہے اب ان کے دماغ میں ایک خناس آ ہی گیا ہو کہ چلو یار اور یہاں 2-4 سال گزار لیں، ہیں جی کم کم کرونا کا جو ٹائم ہے وہ تو ادھر ہی گزار لیں، یہ کچھ کر لیں۔ اینی ہاؤ، میں اس سلسلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ٹویٹر ہے جو بہت افغان سینئر لیڈرشپ کی طرف سے ہے۔ اے سینئر طالبان سورس said that India is planning to send its troop to Afghanistan after the possible withdrawal of US troops۔ یہ طالبان نے پہلی مرتبہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ ٹویٹر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا یہ گمان ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ اپنے ٹروپس جو ہے وہاں یہاں بھیجنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ میں آپ کو شروع سے بات بتا رہا ہوں کہ کوشش تو امریکہ کی بہت ہے کہ اپنے متبادل کے طور پہ اپنی پریزنس یہاں ان کے ٹروپس سے پوری کروائے، لیکن انفارچونیٹلی یا شاید قدرت کا اپنا بھی ایک نظام ہے نا، اس وقت انڈیا کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے لگا ہوں آپ کی حیرت گم ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہندو جب مرتے ہیں تو ان کو جلایا جاتا ہے، اور جلانے پہ خاصی جیسے ہمارے یہاں آپ قبر کا ریٹ میں رکھا 50,000 روپے تک پہنچ گیا ہے، تو وہ تو لکڑی اور سامگری اور دیسی گھی ڈالتے ہیں اس پہ کیا کیا کنجر خانہ کرتے ہیں، تو ان کا تو لاکھ روپے ہی لگتا ہوگا۔ ان کو انڈیا پاکستان کے ریٹ تو ایک جیسے ہیں نا چیزوں کے۔
اب وہاں لوگوں نے دریاؤں کے کنارے، خاص طور گنگا کے کنارے جو ریت ہے نا، اس پہ لاشیں دبانی شروع کر دی ہیں۔ یہ جو لوگ کرونا سے مر رہے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ کل پرسوں وہاں شدید بارش ہوئی ہے، تو اس میں قریباً 200 کے قریب جو لاشیں ہیں وہ ایک جگہ سے برآمد ہوئی ہیں، اور دوسری جگہ یعنی بہار اور یو پی میں تو یہ پکا کام چل رہا ہے۔ سینکڑوں لاشیں، اب تک 2000 سے زیادہ لاشیں ایسی ہیں برآمد ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد دریا بھرنا، گنگا کو انہوں نے لاشوں سے بھرنا شروع کر دیا ہے۔ لاشیں گنگا میں پھینک دیتے ہیں کہ راکھ بھی تو چلا کے یہیں پھینکنی ہے تو لاشیں ہی پھینک دو۔ اب انڈین پولیس کی جو بوٹس ہیں وہ اس میں گنگا میں گھوم رہی ہیں، اور لوگوں کی منت سماجت وہ کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی خرچہ ہم کر دیں گے، اس کو لاش کو ہم جلا دیں گے، لیکن پلیز آپ اس کو نہ پھینکیں، کیونکہ وہ ایک نیاز آپ کھڑا ہو جائے گا نہیں معاملے۔ اب اتنی لاشوں کا جو ایک جگہ اجتماع ہو جائے گا، اور وہ لاشیں بھی جو ہیں وہ کرونا کے ہلاک شدگان کی ہیں، آپ اندازہ کر لیجئے کیسی تباہی اور بربادی لوگوں کا مقدر بننے والی ہے۔ دوسری طرف بی جے پی مسلسل جو ہے وہ ہار رہی ہے صوبائی انتخابات، اور ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کی طرف سے ہر روز مودی کا ماتم ہو رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت 2 بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں جس میں وہ اپنا کردار، اگر اس کو تھوڑی سی مہلت ہوتی تو اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کرتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرائیل نے اسے باقاعدہ اپیل کی ہے کہ پاکستان کو روکے فلسطین کے مسئلے پر، تو اس نے پاکستان کے ساتھ تھوڑی بہت پنگے بازی تو کرنی تھی تاکہ پاکستان کو انگیج کرے۔ اب ایسی خبریں میڈیا میں، اللہ کے فضل سے اب میں میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اب میڈیا میں کیسے کہوں۔ جہاں تک پاکستانی میڈیا کا تعلق ہے تو اس کا تو مسئلہ صرف نواز شریف، شہباز شریف، عمران، وہ مریم اورنگزیب، مریم صفدر، اور وہ خاقان عباسی، شہباز شریف کی ضمانت، آج فوج کو فلاں نے گالیاں نکالی ہیں، فلاں نے اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اور جو ہمارا یہ سوشل میڈیا، توبہ 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 توبہ، مجھے سمجھ نہیں آتے یہ جو ہیں یہ جو چینلز ہمارے ہوتی ہیں اندھے ہیں، ان کی کوئی سکروٹنی کمیٹیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ کرتے واردات عجیب و غریب ان لوگوں نے ڈالی ہے۔ ایک صاحب ہیں جو بڑی ایکسکلوسیو کے نام سے، اس کی زبان ہی ایسی لگتا ہے کہ بیچارہ کوئی میرے جیسا کھوتی برداری ہے۔ وہ ایک خبر کا بالکل درمیان والے 3-4 لفظ پکڑے گا، باقی اپنا اضافہ کر دے گا۔ یہ بندہ اب تک پاکستان کی DGISPR کی طرف سے اسرائیل کے خلاف حملے کی پریس کانفرنس کی ہمیں نوید سنا چکا اور دکھا بھی چکا ہے، ڈی جی صاحب کی تصویر بھی لگا چکا ہے۔ یہ بندہ ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ ترکی نے باقاعدہ حملہ کر دیا ہے اس پر۔ یہ بندہ ہمیں اس پر اسرائیل پہ، یہ بندہ ہمیں یہ بھی بتا چکا ہے کہ اسرائیل نے ترکی پہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی بتا چکا ہے کہ ایران نے بہت بڑا سائبر اٹیک کر دیا ہے۔ یہ اتنے اس نے شہر دریافت کیے ہیں نا اسرائیل کی، اور ان سب کو باری باری تباہ کر چکا ہے۔ اگر صرف اس بندے کی آپ 7 یا 8 دن کی خبروں کی وہ مانیٹرنگ کر لیں نا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار اسرائیل تو سارا مر گیا ہے، یہودی تو مر گئے ہیں سارے، جتنے اس نے بتائے ہیں، جتنے حملے بتا رہا ہے کر رہا ہے، تو یہودی تو مر چکے ہیں۔ اب اس نے آخری ابھی جو چھوڑی ہے وہ یہ کہ تل ابیب تو کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا ہے۔ ہماری خواہشات اور ہماری وہ پالیسیاں جو ہمیں رزق حرام کی طرف مائل کرتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں لگاؤ، لوگ ٹھگا ٹھگ ان کو دیکھیں، لائک کریں اور پیسے ملیں ادھر سے۔ پتہ نہیں کیا پالیسی ہے، ہم کیا لوگ ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے، سوائے ذلت کے، اور ہمیں اس کے علاوہ کیا ملے گا؟ کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ 7 اسرائیلی مرے ہیں اب تک، میں آپ کو بتاؤں، جو ابھی یعنی جیسے کہ میں ویڈیو آپ سے بات کر رہا ہوں، 7 اسرائیلی مرے ہیں اب تک۔ تو اللہ جانے یہ کہاں سے لے آئے ہیں وہ تصویریں، پتہ نہیں دنیا کے کن ممالک سے، وہ جو بچے اغوا کرنے والے ہیں ان سے، کس سے، ہر ایک کو فلسطینی بنا بنا کے ٹھگا ٹھگ پھینک رہے ہیں۔ پڑھے لکھے بندے جاہل بن چکے ہیں، اور یہی صورتحال ہے ہماری۔
افغانستان سے متعلق. میں کہتا ہوں طالبان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں میڈیا نام کی کوئی چیز نہیں داخل ہونے دی. اپنا کو میڈیا بنایا ہوا ہے, وہ ٹویٹ کرتے ہیں صرف, اور ظاہر ہے وہ ان کو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو ناظرین کرام, میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ یہ جو ہوتی ہیں نا اس طرح کی خبریں یا اس طرح کے جو فلر ہوتے ہیں, یہ جنگوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں, ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ ڈی مورلائز کر دیتے ہیں, کسی کا مورال بڑھا دیتے ہیں, غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. ہائیبریڈ وار ہے, ان بیچاروں کو چوچوں کو کیا پتہ ہے کہ ان کو کون استعمال کر رہی ہے. تو کاٹا وٹا بیچارے جو یہ میری درخواست ہوگی اس سے پیمرا سے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹس لے. اس طرح ہر بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے تو اس کو سمجھے کہ پتہ نہیں اس میں کتنے کمائی کا ذریعہ بنا لے. ہونے چاہیے, پیسے کمائیں جیسے مرضی کمائیں, لیکن جو صحافتی اخلاقیات ہیں خدا رہا ان کا تو خیال رکھیں. جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں, جس طرح کی آپ باتیں کہتے ہیں, اور جس طرح چینلوں کی خبروں کو توڑ کے اور تصویروں کے ساتھ, اگر وہ اندھے ہو گئے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں چیک کرنے کے, تو آپ تو اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ناظرین کرام, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دیر آیا درست ہے کہ پاکستان نے اس کا بیان کا نوٹس لیا. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرا کارنامہ, نہ میں نے کبھی ایسی بات کی ہے, ویسے پاکستان کو لینا ہی چاہیے تھا تو انہوں نے لیا. اور اب جب طالبان کے حوالے سے یہ ٹویٹ آیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کیا کرنے اپنی فوجیں تیار کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کر تو رہا ہوگا, طالبان کی خبر تو غلط نہیں ہوتی, لیکن جو حالات اس وقت انڈیا کے ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. وہ ما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا شکریہ.